پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب کے وقت میں، سورج غروب ہونے کے وقت میں، مغرب کے اذان کے بعد، مغرب کے اذان سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے یہ شیطان کے پھیرے کا وقت ہوتا ہے۔ شیطان گلیوں میں، محلوں میں، سڑکوں پر، چوراہوں پر یہ ان کے پھیرے کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت یہاں پر یہ لوگ پھیرا اپنا کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج غروب ہونے لگے، مغرب کا وقت ہو جائے تو اپنے بچوں کو اپنے گھر کے اندر بلا لیا کرو، اپنے بچوں کو اپنے گھر کے اندر بلا لیا کرو۔ اور اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ شیطان تمہارے اپنے بچوں کو چھو نہیں پائیں گے، اس لیے کہ مغرب کا جو وقت ہے یہ وہ وقت ہے جو شیطان کے پھیرے کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت ہمارے بچے مغرب کے وقت میں، مغرب کے اذان کے وقت میں گلیوں پر، سڑکوں پر، چوراہوں پر ہمارے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے بچے جو شرارتیں کرتے ہیں، ہمارے بچے جو بیمار ہوتے ہیں، ہمارے بچے راتوں کو جو ستاتے ہیں، راتوں کو انہیں جو خواب آتا ہے، ہو نہ ہو شیطان کہیں نہ کہیں ان بچوں کو چھو کر کے گیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بچے اتنا پریشان کرتے ہیں۔ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود
واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید سورۃ المؤمنون کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا سکھلاتے ہوئے فرمایا کہ اے پیغمبر آپ یہ دعا پڑھتے رہیے، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، پروردگارہ شیاطین کے، شیطانوں کے وسوسوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور اے اللہ میں اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ شیطان میرے پاس حاضر ہوں۔ محترم حضرات، ابھی آپ نے سنا کہ اس دعا میں 2 باتوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ نمبر 1 شیطان کے وسوسوں سے، نمبر 2 شیطان کے حاضری سے۔ آج کے خطبے میں آپ کے سامنے شیطان کی حاضری پر گفتگو کروں گا کہ شیطان کی حاضری کہاں کہاں ہوتی ہے۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے انسانی زندگی پر شیطان کی رسائی بہت دور تک رکھی ہے۔ شیطان ہم سے بہت قریب ہوتا ہے، شیطان ہم سے بہت قریب رہتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان کی رگوں میں خون کی مانند دوڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو انسان پر اتنا کنٹرول دیا ہے کہ شیطان انسان کے رگوں میں خون کی مانند دوڑتا ہے۔ کیسے دوڑتا ہے؟ جیسے ہمارے بدن میں خون دوڑتا ہے، بالکل اسی طرح سے شیطان ہمارے جسموں میں، ہمارے بدن میں دوڑتا ہے۔ اور مسلم شریف کی ایک روایت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشیطان ان یحضر احدکم عند کل شیء من شأنی، شیطان تمہارے ہر کام میں شریک ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ تم جو بھی کام کرتے ہو، تمہارے ہر کام میں شیطان حاضر رہنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کی یہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کام میں میرا بھی حصہ ہو، اس کام میں میرا بھی نصیب ہو۔ پتہ چلا کہ شیطان ایک تو وسوسوں کے ذریعے سے، اور دوسرا خود بنفس نفیس اپنی حاضری کے ذریعے سے
ہماری زندگیوں میں، ہمارے اعمال میں، ہمارے کاموں میں خلل ڈالنا چاہتا ہے اور ہمیں گمراہ کرنے میں کوئی بھی موقع ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہتا ہے۔ اس لیے میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب کتاب و سنت کی روشنی میں جانیں کہ آخر وہ کون کون سے مواقع ہیں، وہ کون کون سے اوقات ہیں، وہ کون کون سے اعمال ہیں جہاں شیطان کی ہماری زندگی میں حاضری ہوتی ہے یا شیطان شریک ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اور آپ یہ بات یاد رکھو، ہمارے کسی بھی کام میں شیطان کی اگر شرکت ہو جائے تو یاد رکھو اس کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ دینی اعتبار سے بھی نقصان ہوتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان ہوتا ہے۔ وہ ہمارا ایمان لوٹتا ہے، وہ ہمارا عقیدہ لوٹتا ہے، وہ ہمارے زندگی کا چین لوٹتا ہے، وہ ہمارے زندگی کا سکون لوٹتا ہے۔ اور محترم حضرات، ہمارے زندگی کے اندر جو ہمارے اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں، ہمارے جو اپنے خاندان ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے ہمیں بہت سارے ٹینشن دیتا ہے۔ اس لیے آپ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ اگر ہمارے کسی بھی کام میں شیطان کی اگر شرکت ہو جاتی ہے تو وہ ہمیں بہت نقصان پہنچاتا ہے، ہمیں تکلیف دیتا ہے، اور اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم انسان کو گمراہ کر سکیں۔ کتاب و سنت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے مواقع ہیں، بہت سارے اوقات ہیں، بہت سارے اعمال ہیں جہاں شیطان خود حاضر ہوتا ہے اور حاضر ہو کر کے انسان کو تکلیف دیتا ہے اور انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ محترم حضرات، یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ سلسلہ اس دن سے شروع ہوتا ہے جس دن ہم پیدا ہوتے ہیں، جس دن ہم اپنا پہلا قدم دنیا کے اندر رکھتے ہیں، اسی دن سے شیطان ہمارے پیچھے لگ جاتا ہے اور ہمیں گمراہ کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ بچہ جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے۔ اس رونے کی تفسیر حدیث کے اندر بتائی گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیاح المولود حین یقع نزغۃ من الشیطان۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب ماں کے پیٹ سے باہر نکلتا ہے، ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو بچہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے۔ اس لیے روتا ہے، اس لیے چیختا ہے، اس لیے چلاتا ہے کہ شیطان بچے کو کچوکے لگاتا ہے، شیطان بچے کو چھوتا ہے۔ اس کے چھونے کی وجہ سے وہ بچہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ شیطان ہمارے پیچھے روزے اول سے پڑا ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں متنبہ کر رہا ہے کہ جس گھڑی میں تم نے دنیا میں قدم رکھا ہے اسی گھڑی سے شیطان تمہارے پیچھے لگ چکا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہماری پیدائش کے فوراً بعد شیطان ہمارے پیچھے لگ جاتا ہے اور ہمارے اندر وسوسے ڈالتا ہے اور ہمیں تکلیف دیتا ہے اور ہمیں گمراہ کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح محترم حضرات، شیطان کی حاضری ہمارے جن اعمال میں، ہمارے جن کاموں میں ہوتی ہے ان میں سے ایک کھانا اور پینا ہے۔ جب بھی ہم کوئی چیز کھاتے اور پیتے ہیں وہاں شیطان کی حاضری ہوتی ہے اور شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کھانے میں میرا بھی حصہ ہو، اس کھانے میں میں بھی شریک ہو جاؤں۔ اور شیطان کی یہ شرکت کیسے ہوتی ہے؟ شیطان کی یہ شرکت اس وقت ہوتی ہے جب ہم کوئی چیز کھاتے پیتے ہوئے بسم اللہ کہنا بھول جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا بھول جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا بھول جائیں۔ اور اسی لیے ہم سب جانتے ہیں کہ واللہ وہ کھانا بے برکت ہوتا ہے، وہ لقمہ بے برکت ہوتا ہے، وہ گھونٹ بے برکت ہوتا ہے جس گھونٹ کے ساتھ
جس لقمے کے ساتھ، جس کھانے کے ساتھ بسم اللہ نہ پڑھا گیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہ کیا گیا ہو۔ اسی لیے حدیثوں میں آتا ہے، بتایا گیا، تعلیم دی گئی کہ اگر کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا بھول جاؤ اور درمیان میں یاد آئے، کھانے کے درمیان میں یاد آئے، ابھی کچھ کھانا باقی ہے کھانے کے لیے، اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیا کرو۔ اسی طرح محترم حضرات، ہم اور آپ دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، ہمارے کھانے کی کوئی چیز ہمارے ہاتھ سے گر گئی، ایک دو لقمے گر گئے، چاول ایک دو چاول گر گئے، ایک دو دانے گر گئے، کھانے کی کوئی بھی چیز گر گئی، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اس لقمے کو، اس دانے کو، اس چاول کو اگر تم اٹھا کر کے پاک صاف کر کے اگر تم نہیں کھاؤ گے تو وہ کھانا شیطان کھائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ ان الشیطان ان یحضر احدکم عند کل شیء من شأنی حتی یحضرہ عند طعامی، شیطان تمہارے ہر کام میں شریک ہونے کی کوشش کرتا ہے، تم جو بھی کام کرتے ہو تمہارے ہر کام میں شیطان حاضر رہنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کھانا کھاتے ہو تو کھانے کے وقت میں بھی شیطان کی حاضری ہوتی ہے، شیطان تمہارے کھانے میں شریک ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ دسترخوان پر بیٹھے ہو، دسترخوان پر جو چیزیں گر گئی ہیں اس کو تم اگر اٹھا کر کے نہیں کھاؤ گے تو وہ شیطان کھائے گا۔ پیارے نبی نے فرمایا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، اور شیطان کے کھانے کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑو۔ پتہ یہ چلا کہ کھاتے پیتے وقت شیطان کی حاضری ہوتی ہے اور شیطان حاضر ہو کر کے ہمارے کھانے پینے میں شریک ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم اور آپ اگر شیطان کی حاضری سے بچنا چاہتے ہیں، شیطان کی شرکت سے بچنا چاہتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ ہم اور آپ جب کھانے پینا شروع کریں تو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے لیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر لیا کریں۔ اسی طرح سے محترم حضرات، شیطان کی حاضری ہمارے جن اعمال میں، ہمارے جن کاموں میں ہوتی ہے ان میں سے ایک کام قضائے حاجت ہے۔ انسان جب بول و بازار کے لیے جاتا ہے، پیشاب و پیخانہ کے لیے جاتا ہے، انسان چاہے کھلے میدان کے اندر جائے یا حمام کے اندر جائے، کہیں بھی جائے انسان قضائے حاجت کے لیے، یاد رکھو وہاں شیاطین کی حاضری ہوتی ہے، وہاں جنات موجود ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں یہ دعا سکھائی گئی کہ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ لیا کرو۔ پروردگارا، خبیث جنات اور جنیوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اسی لیے حدیثوں میں آتا ہے، بتایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ انسان جب قضائے حاجت کر رہا ہوتا ہے تو شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ شیطان انسان کو برہنہ دیکھے، ننگا دیکھے، اور جب شیطان انسان کو برہنہ دیکھتا ہے، ننگا دیکھتا ہے تو اسے بہت خوشی ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی ہم بیت الخلاء کے اندر داخل ہوں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ لیا کریں۔ اس کے پڑھنے سے کیا ہوگا؟ اس کے پڑھنے سے یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے شرمگاہوں اور شیاطین کے آنکھوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دے گا، ایک آڑ حائل کر دے گا، جس کے نتیجے میں، جس کی وجہ سے شیطان انسان کو قضائے حاجت کے وقت برہنہ دیکھ نہیں پائے گا، ننگا دیکھ نہیں پائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ قضائے حاجت کے وقت شیطان کی خطرناک حاضری ہوتی ہے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ اس کی حاضری سے بچیں
اور اس کے نقصان سے بچیں، اس کے شر سے بچیں، تو بہت ضروری ہے کہ جب بھی ہم بیت الخلاء کے اندر داخل ہوں ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ لیا کریں۔ اگر آپ یہ پڑھ لیتے ہیں شیطان کی حاضری تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اسی طرح سے محترم بھائیوں، شیطان کی حاضری جن اوقات میں ہوتی ہے ان میں سے ایک وقت مغرب کا وقت ہے۔ مغرب کا وقت ہے، مغرب کی جب اذان ہوتی ہے، سورج جب غروب ہونے کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت شیطان کی حاضری ہوتی ہے، اس وقت شیطان پھیلا کرتے ہیں، منتشر ہوتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب کے وقت میں، سورج غروب ہونے کے وقت میں، مغرب کے اذان کے بعد، مغرب کے اذان سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے یہ شیطان کے پھیرے کا وقت ہوتا ہے۔ شیطان گلیوں میں، محلوں میں، سڑکوں پر، چوراہوں پر یہ ان کے پھیرے کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت یہاں پر یہ لوگ پھیرا اپنا کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کام اگر کر لوگے تو کیا ہوگا؟ شیطان تمہارے بچوں کو نقصان نہیں پہنچائے گا، شیطان تمہارے بچوں کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اندھیرا چھا جائے، عشاء کا وقت ہو جائے تو اپنے بچوں کو چھوڑ دو، پھر ان کو گھر سے نکلنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ نکل سکتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ مغرب کے وقت میں شیطان کی حاضری ہوتی ہے، شیطان کے پھیرے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت ہم اپنے بچوں کو اپنے گھر کے اندر رکھا کریں۔ اسی طرح سے محترم حضرات، شیطان کی حاضری جن اوقات میں ہوتی ہے ان میں سے ایک وقت نیند کا وقت ہے۔ انسان جب بستر پر سوتا ہے تو نیند کی حالت میں شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ شیطان انسان کو ایسے الجھنوں کا شکار کرے، ایسی بے اطمینانی پیدا کرے، ایسے اسے خواب دکھائے کہ جس کے تصور سے انسان بیمار ہو جائے۔ اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان سونے کے آداب کا لحاظ نہ کرے، انسان سونے کے اذکار کا لحاظ نہ کرے، اور جب انسان سونے کے آداب کا لحاظ نہیں کرتا ہے، سونے کے اذکار کا لحاظ نہیں کرتا ہے، تو شیطان ایسے ڈراؤنی خواب دکھاتا ہے کہ جس کے تصور سے انسان بیمار ہو جائے، انسان ٹینشن میں آ جائے، انسان پریشان ہو جائے۔ ایک صحابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اتنا عجیب و غریب خواب دیکھا ہے کہ اس عجیب و غریب خواب کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں، بہت ٹینشن میں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب دیکھا ہے کہ کسی نے میرا گردن تلوار سے اڑا دیا ہے، کاٹ دیا ہے، اور میرا جو گردن ہے، سر کا جو حصہ ہے وہ لڑھکتے ہوئے جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے میرے نیچے کا جو دھڑ ہے یہ اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اتنا عجیب و غریب خواب دیکھا ہے کہ اس خواب کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں، بہت ٹینشن میں ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلائب الشیطان، شیطان تمہارے ساتھ کھیل رہا ہے، شیطان تمہارے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، لہذا ایسے خوابوں کو کسی کے سامنے بیان نہ کیا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے خوابوں کو کیئر نہیں کرنا چاہیے، ایسے خوابوں کو اہمیت نہیں دینی چاہیے، بلکہ ایسے خواب اگر آئیں تو ان آداب کا لحاظ کرنا چاہیے جو آداب اسلامی شریعت نے بتلائے ہیں۔ کیا آداب ہیں وہ؟ اگر ایسے خواب آتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، یا اعوذ باللہ من ہذہ الرؤیا پڑھ لیا کریں، بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک دیا کریں، جس کروٹ پر لیٹے ہوئے ہیں وہ کروٹ بدل لیا کریں۔ نیند کی حالت میں اگر ہم ان آداب کا لحاظ کر لیتے ہیں، شیطان نیند کی حالت میں انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔
اور آپ سب جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ ایک دعا سکھلائی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ رات میں ہم سو رہے ہیں، گھبرا کر کے اٹھ جائیں، بے چین ہو کر کے اٹھ جائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلایا ہے کہ یہ دعا ہم فوراً پڑھ لیا کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ شیطان کے شر سے ہم اور آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ نیند کی حالت میں شیطان ہمارے اندر، ہمارے دماغ کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، اور یہی وسوسے ہمیں خواب کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ تو نیند کی حالت میں شیطان کی خطرناک حاضری ہوتی ہے، اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سونے سے پہلے سونے کے اذکار کا، سونے کے آداب کا لحاظ کر کے ہم سوئیں، اور خصوصاً سورۃ البقرہ کی آخری جو 2 آیتیں ہیں، انسان اگر سونے سے پہلے ان کو پڑھ لے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر کے فانصرنا علی القوم الکافرین، اگر انسان اس کو پڑھ لے تو یاد رکھو شیطان خود کہتا ہے کہ آج کی رات میں تیرا کچھ بھی نقصان نہیں کر پاؤں گا، آج کی رات میں تیرا کچھ بھی بگاڑ نہیں پاؤں گا۔ تو محترم حضرات، نیند کی حالت میں شیطان کی حاضری ہوتی ہے اور خطرناک حاضری ہوتی ہے۔ اسی طرح سے محترم حضرات، شیطان کی حاضری جن اوقات میں ہوتی ہے ان میں سے ایک ازدواجی تعلقات ہے۔ ازدواجی تعلقات ہے، میاں بیوی کے درمیان میں جو ازدواجی تعلقات ہوتے ہیں، اگر اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہ کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے، بسم اللہ اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا نہ پڑھا جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے وقت میں شیطان کی حاضری ہوتی ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم یضرہ الشیطان ابدا۔ ازدواجی تعلقات کے موقع پر یہ بتائی گئی دعا اگر انسان پڑھ لیتا ہے تو شیطان اس بچے کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک انسان اپنی بیوی سے تعلقات بناتا ہے، اور تعلقات بنانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، بسم اللہ اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا پڑھتا ہے، اور اس تعلقات سے اگر اولاد پیدا ہوتی ہے، یاد رکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی اولاد کو شیطان کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا ہے، اپنی بیوی سے تعلقات بناتا ہے، اور اس تعلقات سے اگر اولاد پیدا ہوتی ہے، تو یاد رکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے مطابق ایسی اولاد پر شیطان اپنا تسلط جماتا ہے۔ شیطان ایسے بچے کو یرغمال کر لیتا ہے، ایسے بچے کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، اسے نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے والدین کو چاہیے کہ جب بھی وہ ازدواجی تعلقات بنائیں تو بتائی گئی یہ دعا ضرور پڑھا کریں، ضرور پڑھا کریں۔ اور آپ جانتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی بات کہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو دھتکار کر کے کہا کہ وَاسْتَفْزِزْ من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو دھتکار کر کے کہا کہ جا انسانوں کے مال میں سے اپنا حصہ لے لے، انسانوں کی اولاد میں سے اپنا حصہ لے لے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان ہمیں ہماری زندگی میں، ہمارے اولاد کے سلسلے میں ہمیں بہت ٹینشن دے گا، بہت پریشان کر کے کہے گا۔ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ ہمارے بچوں کو گمراہ کرے گا، ہمارے بچوں کو غلط راستے پر لگا کر کے ہم کو دنیا کے اندر، زندگی کے اندر بہت ٹینشن دے گا۔ اس لیے پتہ یہ چلا کہ ازدواجی تعلقات کے موقع پر شیطان کی خطرناک حاضری ہوتی ہے۔
ایسے حاضری سے بچنے کے لیے ہم اور آپ ان آداب کا لحاظ کریں جو آداب اسلامی شریعت نے بتلائے ہیں۔ اسی طرح سے محترم بھائیوں، شیطان کی حاضری جن اوقات میں ہوتی ہے ان میں سے ایک وقت غصے کا وقت ہے۔ انسان کو جب غصہ آتا ہے تو شیطان اس وقت انسان سے بہت قریب رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غصے کے وقت شیطان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے انسان کو بہکانا، انسان کو پھسلانا، انسان کو گمراہ کرنا، اور غصے کے وقت شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے انسان اپنے منہ سے گالی نکلے، انسان کے منہ سے گالی نکلے، وہ گالی گلوج کرے، رشتوں کو توڑے، کسی کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کرے۔ اور یہ غصہ اگر میاں بیوی کے درمیان میں ہو تو شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ شیطان انسان کے منہ سے لفظ طلاق نکلوائے۔ آپ سب جانتے ہیں آج طلاق کے جو واقعات اکثر و بیشتر پیش آتے ہیں زیادہ تر غصے کی وجہ سے پیش آتے ہیں۔ انسان کو غصہ آیا طلاق بول دیا، انسان کو غصہ آیا طلاق کہہ دیا، اور جب انسان کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے حیران ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو کیسے طلاق دے دیا۔ کہاں نہیں کہلوایا گیا ہے، دیا نہیں دلوایا گیا ہے۔ شیطان کی حاضری سے متاثر ہو کر کے تم نے اپنی بیوی کو طلاق دیا ہے۔ تو شیطان کے دامے فریب میں آ گیا اور تو اپنی بیوی کو معمولی سی غلطی پر طلاق دے بیٹھا۔ پتہ یہ چلا کہ غصے کے وقت شیطان کی خطرناک حاضری ہوتی ہے۔ علاج کیا بتایا گیا؟ علاج یہ بتایا گیا کہ جب بھی غصہ آئے سب سے پہلے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، استعاذہ کر لیا کریں۔ اگر آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں گے شیطان کے شر سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے محترم بھائیوں، شیطان کی حاضری یا شیطان کی رسائی ہمارے جسم کے اندر اس وقت ہوتا ہے جب ہمیں جمائی آتی ہے۔ انسان کو جب سستی آتی ہے، کاہلی آتی ہے تو اسے جمائی آتی ہے، اور جمائی کے وقت میں انسان کا منہ کھلتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمائی کے وقت میں اگر تم اپنے منہ کو پوری طرح سے کھول دو گے تو یاد رکھو تمہارے منہ کے ذریعے سے شیطان تمہارے جسم کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اس لیے کیا ہونا چاہیے؟ جب بھی ہمیں جمائی آئے ہم اپنے دانتوں کو دبا کر کے رکھیں، اپنے ہونٹوں کو دبا کر کے رکھیں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ کسی بھی طرح سے اپنے منہ کو پوری طرح سے کھلنے نہ دیں۔ اگر کھول دو گے شیطان تمہارے منہ کے ذریعے سے تمہارے بدن کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے، جمائی ہر انسان کو آتی ہے، یہ فطری بات ہے، سب کو آتی ہے، لیکن کوشش یہ کرے کہ ہم اپنے دانتوں سے دبا کر کے رکھیں، ہونٹوں سے دبا کر کے رکھیں، اور اگر اتنا نہیں کر سکتے ہیں تو جب جمائی آئے تو اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیا کریں، پوری طرح سے اسے کھلنے نہ دیں۔ اگر کھول دو گے شیطان تمہارے بدن کے اندر، تمہارے جسم کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اسی طرح سے محترم بھائیوں، شیطان کی حاضری جن مقامات پر ہوتی ہے ان میں سے ایک مقام ہمارا اپنا گھر ہے۔ جہاں پر ہم رہتے ہیں وہاں شیطان کی حاضری ہوتی ہے۔ جس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہ ہو، جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت نہ ہو، جس گھر میں نماز کا ماحول نہ ہو، جس گھر کے اندر تعویذ گنڈے لٹک رہے ہوں، جس گھر کے اندر میوزک بج رہی ہو، جس گھر کے لوگ گانے سننے والے ہوں، یاد رکھو ایسے گھروں کے اندر شیطان کی رسائی بہت اندر تک ہوتی ہے۔ شیطان ایسے گھروں کے اندر اپنا بسیرا اختیار کرتا ہے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر فإن الشیطان یفر من البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ قبرستان پر قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے، اپنے گھر پر قرآن مجید کی تلاوت کرو، اور خصوصاً سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ آج ہمارے اپنے گھروں کا ماحول کیا ہے؟ ہمارے گھروں کا معمول کیا ہے؟ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کے اریاں تصویریں دیکھنا، ننگے قسم کے ناچ گانے دیکھنا اور سیریل دیکھنا، فلمیں دیکھنا، گانے دیکھنا اور نہ جانے کیا کیا دیکھنا۔ یاد رکھو یہ جو چیزیں ہم موبائل پر، ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر جو دیکھتے اور کرتے ہیں، یہ ہم اپنے اس عمل کے ذریعے سے شیطان کو اپنے گھر کے اندر بسنے کا موقع دے رہے ہیں۔ اور یاد رکھو ایسے ہی گھروں کے اندر شیطان کا بسیرا ہوتا ہے اور وہاں پر وہ ٹھہرتا ہے۔ اسی طرح سے محترم بھائیوں، شیطان کی حاضری ہمارے گھر کے ان ساز و سامان پر ہوتا ہے جو ساز و سامان ضرورت سے زائد ہوتے ہیں۔ شیطان ہمارے گھر کے ان ساز و سامان کو استعمال کرتا ہے جو ساز و سامان ضرورت سے زائد ہوتے ہیں۔ خصوصاً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر کے سلسلے میں فرمایا کہ جس گھر کے اندر ضرورت سے زائد بستر ہوں اس پر کوئی کبھی لیٹتا نہ ہو، کبھی کوئی سوتا نہ ہو، کبھی کوئی آرام نہ کرتا ہو، کبھی کوئی بیٹھتا نہ ہو، بس فیشن کے طور پر ایسے ہی بچھائے ہوئے ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے بستر پر شیطان لیٹے گا، ایسے بستر پر شیطان سوئے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بستر انسان کے اپنے ذات کے لیے ہونا چاہیے، اور ایک بستر اس کے اپنے بیوی بچوں کے لیے ہونا چاہیے، اور ایک بستر مہمان کے لیے، مہمان آ جائے تو اس کے لیے ہونا چاہیے۔ لیکن چوتھا بستر اگر ہمارے گھر کے اندر ہے جو استعمال نہیں، استعمال ہے تب تو کوئی مسئلہ نہیں، کتنا بھی بستر ہو، تعداد بڑی ہے بستروں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن چوتھا بستر اگر ہمارے گھر کے اندر ہے اور استعمال نہیں ہے، اس پر کبھی کوئی لیٹتا نہیں ہے، کبھی کوئی بیٹھتا نہیں ہے، کبھی کوئی سوتا نہیں ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اس بستر پر شیطان لیٹے گا، شیطان سوئے گا۔ پتہ یہ چلا کہ فضول خرچی سے بھی بچنا چاہیے، اور ایسے بستر اگر ہمارے گھر کے اندر ہیں جو زیر استعمال نہیں ہے، اس پر کبھی کوئی لیٹتا نہیں ہے، سوتا نہیں ہے، ایسے بستروں پر شیطان لیٹا کرتے ہیں، سویا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے محترم بھائیوں، شیطان کی حاضری ہمارے جن مقامات پر ہوتی ہے ان میں سے ایک مقام نماز ہے۔ نماز ہم جب پڑھتے ہیں تو نماز کے وقت میں شیطان کی خطرناک حاضری ہوتی ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ نماز سب سے بڑا عمل ہے، نماز سب سے بڑی عبادت ہے۔ نماز کے وقت میں بھی شیطان کی خطرناک حاضری ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے تو اذان سن کر کے شیطان بہت دور بھاگ جاتا ہے، اور پھر جب اذان کی آواز ختم ہو جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے، شیطان پھر آ جاتا ہے اور لوگوں کو بہلاتا ہے، پھسلاتا ہے، اور پھر جب اقامت ہوتی ہے تو اقامت کی آواز کو سن کر کے ڈر کر کے بہت دور بھاگ جاتا ہے، اور جب اقامت ختم ہو جاتی ہے تب پھر شیطان مسجد کے اندر آتا ہے، مسجد کے اندر آتا ہے، اور خصوصاً اگر دو نمازیوں کے درمیان خالی جگہیں ہوں، کندھے سے کندھا نہ ملایا جائے، پیر سے پیر نہ ملایا جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ خالی جگہیں، یہ دو نمازیوں کے درمیان میں جو دوریاں ہوتی ہیں، یہ شیطان کے دراصل راستے ہیں، اور شیطان اسی راستے سے نمازیوں کے صفوں کے درمیان میں داخل ہوتا ہے، اور پھر شیطان انسانوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، میں دیکھتا ہوں کہ شیطان تمہاری صفوں کے درمیان بکری کے بچے کے مانند داخل ہو رہا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں محترم حضرات، اسی لیے بار بار ہر نماز میں آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ کندھے سے کندھا ملائیں،
پیر سے پیر ملائیں. اگر یہ خالی جگہیں رہیں گی، یاد رکھو کندھے سے کندھا نہیں ملایا جائے گا، پیر سے پیر نہیں ملایا جائے گا. شیطان انہی صفوں کے درمیان میں داخل ہوگا اور وسوسے ڈالے گا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں، ہم سب کا تجربہ ہے کہ جب ہم نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو شیطان ہمیں ایسی ایسی باتیں یاد دلاتا ہے کہ جو باتیں ہمیں کبھی گھر پر یاد نہیں آتی ہے، ہمیں دکان پر یاد نہیں آتی ہے، لیکن جیسے ہی ہم نماز کے اندر داخل ہوتے ہیں شیطان ہمیں بہت ساری باتیں یاد دلاتا ہے. ہم سب کا تجربہ ہے. یاد رکھو شیطان ہماری نماز کو کسی بھی قیمت پر متاثر کرنا چاہتا ہے. تو شیطان کی حاضری نماز کے وقت میں ہوتی ہے اور خطرناک حاضری ہوتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عثمان بن ابی العاص الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان میری نماز میں بہت وسوسے ڈالتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں قرأت کرتا ہوں تو بھول جاتا ہوں، پتہ نہیں چلتا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاک الشیطان، وہ شیطان ہے، شیطان تمہارے دلوں کے اندر وسوسے ڈال رہا ہے اور اس کا نام خنزب ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ، جب کبھی تمہیں ایسی کیفیت محسوس ہو، جب تمہیں لگے کہ شیطان ہماری نماز کے اندر وسوسے ڈال رہا ہے، تو نماز کی حالت میں کیا کرو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو. اور کیا کیا کرو؟ بائیں جانب 3 مرتبہ ہلکے سے تھو تھو کر دیا کرو. لیکن یاد رہے بائیں جانب جو 3 مرتبہ تھو تھو کرنے کی بات ہے، یہ اس وقت ہے جب آپ کے بائیں جانب کوئی نہ ہو. عام طور پر اور بلکہ ہمیشہ فرض نماز میں ہمارے بائیں جانب کوئی نہ کوئی رہتا ہے. اس لیے تھو تھو کرنے پر، تھو تھو کرنے کی وہاں جو بات ہے وہاں نہیں کرنا چاہیے. ہم سنت پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، وسوسے آ رہے ہیں، بائیں جانب ہمارے کوئی نہیں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور 3 مرتبہ ہلکے سے تھو تھو کر لیا کریں. صحابی رسول فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر جب سے میں نے عمل کرنا شروع کیا، تب سے میری نماز کے اندر سکون و اطمینان لوٹ آیا اور میری نماز کے اندر جو وسوسے آتے تھے وہ وسوسے دور ہو گئے. اسی طرح سے محترم بھائیو، شیطان کی حاضری جن موقعوں پر ہوتی ہے ان میں سے ایک بہت بڑا موقع اجنبی مرد و عورت کا تنہائی میں اکٹھا ہونا. جہاں بھی اجنبی مرد و عورت تنہائی میں اکٹھا ہوتے ہیں وہاں شیطان کی حاضری ہوتی ہے. اجنبی مرد و عورت سے مراد کون ہے؟ اجنبی مرد و عورت سے مراد ایسے لوگ ہیں جن کی آپس میں شرعاً نکاح ہو سکتا ہو، بھلے سے وہ چچا زاد بھائی کیوں نہ ہو، پھوپھی زاد بھائی کیوں نہ ہو، خالہ زاد بھائی کیوں نہ ہو، ماموں زاد بھائی کیوں نہ ہو، ان سے نکاح ہو سکتا ہے. لیکن دیکھا جاتا ہے کہ اجنبی مرد و عورت آپس میں تنہائی میں ایسے اکٹھا ہوتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں. حرام ہے ایسے لوگوں کا اکٹھا ہونا تنہائی میں جو اجنبی مرد و عورت ہیں. اور آپ یہ بات یاد رکھیں، لوگ کہتے ہیں کہ نیک مقصد کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں. کتنا نیک مقصد کیوں نہ ہو، حرام ہے ایسے لوگوں کا اکٹھا ہونا، کتنی اچھی نیت کیوں نہ ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں اجنبی مرد و عورت تنہائی میں اکٹھا ہوتے ہیں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے، وہاں شیطان کی حاضری ہوتی ہے. اور شیطان جب حاضر ہوگا تو آپ کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالے گا اور برائیوں پر ابھارے گا اور محرمات کا ارتکاب کروائے گا. اس لیے آپ یہ بات یاد رکھو، نیت کتنی اچھی کیوں نہ ہو، نیت کتنی درست کیوں نہ ہو. آج کتنے ایسے لوگ ہیں اپنی نوجوان بچیوں کو بند کمرے کے اندر اکیلی بچی کو بند کمرے کے اندر قرآن مجید پڑھانے کے لیے مولوی صاحب کے سامنے، حافظ صاحب کے سامنے بٹھا دیتے ہیں. مولوی صاحب ہیں،
اس لیے بٹھا دیے، حافظ صاحب ہیں اس لیے ان کے سامنے بند کمرے میں اکیلی بٹھا دیے ہیں۔ غلط بات ہے، مولوی صاحب بھی پہلے انسان ہیں، حافظ صاحب بھی پہلے انسان ہیں، بعد میں وہ حافظ صاحب ہیں، عالم صاحب ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان باتوں کا ہم خیال رکھیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیمات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ جہاں بھی اجنبی مرد و عورت تنہائی میں اکٹھا ہوتے ہیں وہاں پر شیطان کی حاضری ہوتی ہے۔ ایک آخری بات، شیطان کی حاضری ہمارے جن کاموں میں یا جن مقامات میں ہوتی ہے ان میں سے ایک مقام بازار ہے۔ بازار کے اندر شیطان کی خطرناک حاضری ہوتی ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ شیطان بازار کے اندر اپنا جھنڈا گاڑتا ہے۔ اس لیے آپ یہ بات یاد رکھو کہ شیطان کا میدان بازار ہے، شیطان کا مارکیٹ بازار ہے، شیطان کے جو میدان ہوتا ہے وہ مال ہوتا ہے، وہ بازار ہوتا ہے، وہ مارکیٹ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ بازار ہم جائیں لیکن اپنی ضرورت پوری کریں، اور پوری کرنے کے بعد ہم فوراً واپس گھر آ جایا کریں۔ آج ہمارا لائف اسٹائل ہے، ہماری زندگی بازار کے اندر زیادہ گزرتی ہے، گھر کے اندر کم گزرتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے سلمان، تم بازار میں سب سے پہلے داخل ہونے والے نہ بنو اور سب سے آخر میں نکلنے والے نہ بنو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بازار جاؤ، ضرورت ہوتی ہے جانا پڑے گا اور جانا چاہیے، لیکن جیسے ہی ضرورت پوری ہو فوراً بازار سے آپ نکل آیا کرو، بلا وجہ وہاں پر بیٹھ کر کے گپ سڑا کے اور نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں بازار کے اندر ہوتی ہیں۔ اور آپ سب جانتے ہیں بازار کے اندر زیادہ تر دھوکہ دھڑی ہوتا ہے، لوٹ کھسوٹ ہوتا ہے، اسی طرح سے بے پردگی ہوتی ہے، مرد و زن کا اختلاط زیادہ تر ہوتا ہے، نظریں جو ہماری آزاد ہو کر کے گھومتی ہیں بازاروں کے اندر زیادہ گھومتی ہیں۔ اس لیے ہم اور آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ شیطان بازار کے اندر اپنا جھنڈا گاڑتا ہے، اور وہاں پر ہم کو اور آپ کو ضرورت پڑنے پر ہم اور آپ وہاں پر جائیں اور فوراً ہم وہاں سے واپس آ جائیں۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگارہ ہم تمام لوگوں کو شیطان کی حاضری سے بچا، پروردگارہ ہم تمام لوگوں کو شیطان کی شرکت سے بچا، پروردگارہ ہم تمام لوگوں کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھ۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات